اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آئی لو قرآن کے ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کی آیت یہ آپ کی اسکرین پر سورہ بقرہ جو قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ۔ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا معتدل، یعنی امت وسط، درمیانی امت، مڈل نیشن۔ دوستو، سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ درمیانی امت کیا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں کس طرح سے اس آیت کو، اس ورڈ کو ایکسپلین کیا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 بڑی امتیں موجود تھیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ہی دانشور سمجھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں خود سے تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ اور دوسری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جو ضرورت سے زیادہ روحانیت کی طرف نکل گئی، کہ جس طرح سے ایک نن اور پریس کا کنسیپٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجا، انہوں نے اس نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ 3 میں سے ایک خدا ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ روحانیت کی طرف نکل گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ دنیا کی سب سے بہترین تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ قیادت کیا چیز ہوتی ہے، قیادت کس طرح سے کرنی چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کاروبار کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ہمیں بتایا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ نسل کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر بھی کوئی برتری حاصل نہیں۔ صرف تقوی کی بنیاد پر اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ہمیں استنجا کرنے تک کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کس طرح سے کیا جائے، خاندانی سسٹم بتایا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی پتھر بھی ہو تو آپ اسے ہٹا دیں تاکہ دوسرے گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مردے کو کس طرح تعظیم سے دفنایا جائے۔ آپ ارد گرد غور کریں، آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں وہ مردے کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر عجز و انکساری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، عام معافی کا اعلان کر کر۔ دوستو، دنیا میں سب سے بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو دوستو، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس آیت میں، دوستو اگر تھوڑا سا آگے جا کر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ یعنی اس آیت میں آپ آگے پڑھیں تو اس میں ہے کہ ہم رسول کو گواہ بنائیں گے اس امت پر، اور امت کو گواہ بنائیں گے شہادت علی الناس، یعنی لوگوں پر، جو دوسرے لوگ ہیں ان پر۔ تو یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے دوسرے لوگوں کے اوپر حجت قائم کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں کہ جس طرح سے قرآن نے، جس طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اور دوستو، میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میری اس سے جو پہلے ویڈیو ہے ہسٹری کے بارے میں، قرآن کی ہسٹری کے بارے میں، اس میں ایک چیز واضح کرنا بھول گیا کہ اس وقت
کا قرآن جو موجود ہے صحابہ کے دور میں، اس میں نمبر اسکیم بھی نہیں تھی کہ جس طرح سے سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط، مڈل نیشن، درمیانی امت کس آیت میں کہا؟ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، اور این 143 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے این وسط میں۔ دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آئی لو قرآن۔ اللہ حافظ۔